ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم، لننصر ضرور بالضرور مدد کریں گے، رسلنا اپنے رسولوں کی، یا مدد کرتے ہیں، بے شک ہم ضرور بالضرور والذین اور ان لوگوں کی آمنو جو ایمان لائے، والذین آمنو اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم اور جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الاشہاد گواہ، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن گواہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یہ قیامت کا دن ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یوم یہ وہ دن ہوگا، یہ جو آخری فقرہ تھا نا، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، تو یہ وہ دن ہوگا، یوم یہ وہ دن ہوگا، لا ینفع جس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی، الظالمین ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرت، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ظالموں سے مراد کافر اور مشرک، یہ طبقات جو ایمان کے بغیر دنیا سے گئے، جو ایمان کے ساتھ گئے وہ تو ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کی تو اللہ مدد فرمائیں گے، لیکن جو بغیر ایمان کے گئے ہیں تو اس دن وہ اگر معذرت کریں اللہ کے سامنے، معافی مانگیں، عذر پیش کریں، لا ينفع الظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے اللعنہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، وَلَهُمُ اللعنہ اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے سوء الدار بدترین ٹھکانہ ہوگا، سوء برا، بدترین، الدار لفظی معنی گھر ہے، مراد ٹھکانہ ہے، وَلَهُمْ سوء الدار اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ پچھلی جو آیات چل رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ان آیات ہی کے ضمن میں یہ باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ بظاہر جو واقعہ چل رہا تھا فرعون کا، بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل بہرحال ایمان والے تھے اس وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے انبیاء تھے، انبیاء علیہم السلام تھے۔ بظاہر یہ تھا کہ جو مخالف ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین، ان کا پلہ بھاری ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ دبے ہوئے ہیں اور وہ خستہ حال ہیں اور پسے ہوئے ہیں، بظاہر یہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارا تو اصول ہے، ہمارا تو قانون ہے، ضابطہ ہے، ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھو ہم نے کی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل، کیسے ان کو معجزانہ طور پر ہم نے بچا لیا، معجزانہ طور پر ہم نے ان کو بچا لیا، اور یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ، بلکہ پڑھ چکے ہیں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ تو ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہے ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو مشکلات سے نجات دینا، یہ بھی ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ تو یہ اسی ضمن میں ہے کہ دنیا کے اندر اور آخرت میں ایمان والوں کی مدد ہوگی۔
اور جو ظالم ہیں تو نہ دنیا میں ان کی مدد ہوگی، دکھا دیا فرعون کو غرق کر کے اور پوری قوم فرعون کو غرق کر کے کہ دنیا میں کوئی مدد نہیں ہوگی، اور آخرت میں لا ينفع الظالمین معذرتهم، یہ اس دن معذرت پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے، معافیہ مانگیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتَيْنَا، ہم نے دی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الہدا، ہدایت، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، الکتاب، کتاب کا، کیونکہ اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا اور آل فرعون، قوم فرعون تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا کے اندر تشریف لائے۔ پھر یہاں سے یہ قوم آہستہ آہستہ آہستہ، پہلے تھوڑا سا ابتدائی پیریڈ تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست تھا، پھر ان کو کام کاج پہ لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب عطا ہوئی اور ایک مستقل نظام اور شریعت ان کو ملی کہ چلو اب اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ ہدا، یہ جو کتاب تھی یہ سیدھا راستہ دکھانے والی تھی، وَذِكْرَىٰ، اور یہ بتانا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کتاب اترتی ہے وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی ہوتی ہے۔ اب یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے جب سرزمین عرب پہ کتاب اتر رہی ہے، سرزمین عرب پر کتاب اتر رہی ہے، نبی پر جو کتاب اترتی ہے وہ ہدا، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو یہ جو کتاب اتر رہی ہے اے لوگو یہ سیدھا راستہ دکھانے آئی ہے۔ وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، لأولی الالباب، لیکن عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ فاصبر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر فرمائیے۔ اچھا اب یہ کتاب اتر رہی ہے لیکن لوگوں کا رویہ عجیب ہے، مخالفت، دشمنی، ایذا رسانی، طعن و تشنیع، استہزاء، الزامات، یعنی وہ کون سا طریقہ اور ہتھ کنڈا ہے جو یہ لوگ استعمال نہیں کر رہے؟ قتل کی سازشیں، بچیوں کو ان کے رشتے توڑ دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں، ان کے رشتے توڑ دیے صرف اس بنا پر۔ تو یہ تکالیف تو آ رہی ہیں لیکن فاصبر، آپ صبر کیجیے، آپ ان تکالیف کو برداشت کیجیے، کیونکہ تکالیف کے بعد ہی پھر آسانی آتی ہے، مشکلات کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے۔ کون سا؟ یہ پیچھے پڑا ہے، رسولوں کی مدد کرتے ہیں ہم، تو ہمارا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر، اور آپ بخشش طلب کیجئے، لذنبک، اپنے معاملے کی، اپنی کچھ تھوڑی سی جلد بازی کی۔ اب یہاں جو اللہ یہ فرمایا گیا نا بخشش طلب کیجئے، اچھا عام انسان کے لیے ہو تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے گناہ سے پاک ہیں، تو معافی کس چیز کی مانگیں؟ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں نا تو نبی انسان ہوتا ہے، تو کبھی اس پر کوئی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی دوسری کیفیت۔ مثلا لعلک باخع نفسک، ہم بار بار پڑھ کے آئیں، اپنی جان ہلاک کریں گے ان کے پیچھے آپ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اپنی جان ہلاک کریں گے افسوس کر کر کے، ہاں ان کے بارے میں کڑ کڑ کر، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کبھی جب ان کی زیادتی حد سے بڑھتی تھی نا تو خیال آتا تھا یا اللہ کچھ ان کو مزہ چکھا دیا جائے تو ذرا یہ بھی ٹھنڈے پڑیں۔ نبی کی جو اتنی بڑی اونچی شان ہوتی ہے نا، تو وہاں پر آ کر یہ تھوڑی سی چیز بھی
اس پر بھی کہا جاتا ہے نہیں. جب یہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کیوں یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب اترے؟ جب ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں وانتظر انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کیجیے اور یہ بھی انتظار کریں. ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، صرف اتنا ہوا کہ وہ انتظار نہیں کر پائے، انہیں کچھ انتظار کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ تھوڑا سا انتظار سے قبل چل پڑے تو بہت بڑی آزمائش آئی. کیوں جی؟ آپ کو رکنا تھا یہاں پر، ابھی جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا، ان کے خیال میں شاید یہ بہتر ہے کہ میں نکل جاؤں، لیکن اللہ کی منشا ابھی یہ تھی کہ ٹھہرتے آپ. تھوڑی سی بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جلد بازی سی ہوئی ہو، آزمائش آئی. ورنہ ہم انسان پتہ نہیں کتنے ایسے کرتے ہیں، لیکن وہاں معاملہ بہت اوپر ہوتا ہے. وہاں یہ کہ چند لمحوں کی جلد بازی یا آپ کا یہ سوچنا کہ آ جائے عذاب، بھائی وہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اور علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے آپ ہمارا پیغام پہنچائیں. ان کا حساب کتاب جو بھی ہے نا وہ ہم نے لینا ہے، وہ ہمارے ذمے، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے. اس لیے زبان سے کہلوایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا گیا. آپ ان سے کہیے کہ جس حساب کی تم جلدی مچا رہے ہو، لو کان عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو میرے ہاتھ میں ہوتا نا لقضی الامر، تو کب کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. تو زبان سے کہلوایا گیا ما عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو نا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. تو بسا اوقات جب حالات کی سختی حد سے بڑھ جاتی تھی تو پھر ذہن میں خیال آتا تھا آ جانا چاہیے عذاب، ان کو تھوڑا سا ان پر ہونا چاہیے. یہ ہلکی سی بے صبری کی سی کیفیت ابھی دل میں ہے، واستغفر لذنبک، آپ اس پر اللہ سے معافی مانگیے، آپ اس پر اللہ سے معافی مانگیے. وسبح، اور پاکی بیان کیجیے، بحمد ربک. اچھا یہ تو بے شک معاملہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، لیکن عام انسان کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تم اللہ کی ذات کے ساتھ بیٹھے ہو نا کسی معاملے میں تو پھر صبر کرو، جلد بازی نہ کرو. بعض میں نے کہا ہے تو ابھی ہو جائے، نہیں، صبر کرو. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس کا ظہور فرمائیں گے. اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت ہے کہ بھئی اس وقت پہ آ کر یہ کام انجام پا جانا ہے. لہذا تم کیا کرو، مانگو اللہ سے، کوشش کرو. اگر دیر ہوتی ہے تو اللہ پہ یقین رکھو. میں نے چند روز قبل ایک صاحب ہیں، ان کا ایک فقرہ سنا، بڑا مزہ آیا، بڑا کمال کا فقرہ. وہ بندے نے بولا، کہنے لگا جی لوگوں سے امید ہوتی ہے، اللہ پہ تو یقین ہوتا ہے. ہاں اس یقین کو خراب نہ ہونے دے انسان، اس کو ختم نہ ہونے دے. شیطان کہتا ہے اب کتنی مانگ لے، کب سے مانگ رہا ہے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے دن ہو گئے. اس کو بھی کہا وہاں بھی مانگی، ادھر بھی مانگی، کیا ملا تجھے، کچھ ملا؟ ہاں نہیں آتا ہے درمیان میں. انسان سوچتا ہے فائدہ کیا ہوا، مانگ کے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا. جیسے بچہ 2 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا، ضد لگا کے بیٹھ لے کے مجھے موبائل لے کے دیں، آپ کہیں گے ملے گا، کہ ابھی وقت نہیں آیا. 5 سال کا بچہ اگر اپنی کم علمی کی بنا پر، کم فہمی کی بنا پر یہ کہنا شروع کر دے میری شادی کراؤ، تو آپ اسے کہیں گے بیٹا شادی ضرور ہوگی، پھر ابھی وقت نہیں آیا. بعینی یہی معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. انسان کہتا ہے یا اللہ ابھی اللہ کہتے ہیں ملے گا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا. جو وقت تیرے حق میں ہوگا نا وہ آئے گا. تو فصبر، صبر کرنا ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جب مانگتا ہے بندہ اللہ دیتے ہیں.
ہاں کب دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سال ہا سال وہ اللہ سے مانگتے رہتے تھے، سال ہا سال۔ حضرت آدم علیہ السلام جو معاملہ ہوا تھا جنت میں کہ جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہاں چلے گئے، تو اس پر پھر معافی مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو جمع دموع آدم، اگر آدم علیہ السلام کے جو آنسو تھے نا وہ جمع کیے جائیں اور سارے انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہو جائیں گے۔ اب کتنے سال، کچھ لوگ تو صدیوں کی بات کرتے ہیں، کچھ حضرات تو صدیوں کی بات کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہے تو پھر بالآخر معافی ملی۔ اور اللہ کے ہاں اس کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وقت ہے۔ جب وہ وقت ہو جاتا ہے تو خود بخود اللہ پاک کی طرف سے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، خاتون کو پریگنینسی ہوتی ہے، تو جب اس بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے نا تو خود حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تکلیف اور پھر یہ اور پھر وہ، بھاگو دوڑو ڈاکٹر یہ وہ خود حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اب اس کا وقت ہو گیا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے معاملے کی اللہ سے آپ بخشش طلب کیجیے۔ وسبح، اور پاکی بیان کیجیے۔ بحمد ربک، اس کے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ بالعشی والابکار، صبح شام اور صبح، صبح شام اللہ کی پاکی یعنی اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، اس کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے دین، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جو وہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتاہم، اور اللہ کی آیات جب ان کے پاس آئی ہیں تو یہ جو لوگ جھگڑ رہے ہیں، ان نہیں ہے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، الا مگر، کبرن، تکبر، اصل میں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں کہ خدا کی آیات پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں اور اس کو ماننے سے بھی انکار کر سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں تکبر ہے، حالانکہ ما ہم، نہیں ہیں یہ، ببالغی، وہاں تک پہنچ سکنے والے، یعنی جتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا وہاں تک ہے نہیں ہے، اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے کہ خدا کی ذات پر اعتراض کریں، کہ خدا کے کلام پر اعتراض کریں، خدا کے نبی پر اعتراض کریں۔ ما ہم ببالغی، اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں گے، اس مقام تک پہنچ سکیں۔ فاستعذ، آپ پناہ مانگیے، باللہ، اللہ کی پناہ میں آئیے۔ انہو، بے شک اللہ تعالی، هو السمیع، سب کچھ سننے والے، البصیر، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ لخلق السماوات والارض، لا، یقیناً، خلق، پیدا کرنا، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا، لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، اکبر، کہیں بڑا ہے، من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے، لوگوں کو پیدا کرنے کی نسبت آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنا کہیں بڑی بات تھی۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ابھی انسان یہ ہے، قد کاٹ، شکل و صورت، صلاحیت، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا کھانا پینا، بھاگ دوڑ، انسان کی حقیقت سب کے سامنے ہے، آسمان کی حقیقت کسی کو بھی نہیں پتا۔
کسی کو بھی نہیں پتا تو بہت ہی بڑا ہے. جس کو اللہ کہے نا اکبر کہیں زیادہ بڑا ہے وہ، تو وہ بہت بڑی چیز ہے پھر. اور مرنے کے بعد، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، صرف عام انسانوں کی، مرنے کے بعد شاید جب قیامت کو زندہ ہوں گے تو پھر ہی شاید آسمانوں کی حقیقت تک انسان کی رسائی ہو سکے. عام انسانوں کی، ہاں انبیاء علیہم السلام کی رسائی ہوئی ہے، ان کی ہوئی ہے. عام انسان کا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. وہ انسانی عقل، سمجھ، سوچ سے بہت ماورا چیز ہے. آسمان، ہم جس کو آسمان کہتے ہیں نا، یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو فضا ہے، اسپیس ہے، یہ تو خالی جگہ ہے. آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، آسمان تک کوئی نہیں. ہاں میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہاں انبیاء علیہم السلام، اللہ رب العزت کی ذات اقدس ان کو لے کر گئی، ان کی رسائی ہوئی ہے. باقی عام انسان تصور ہی نہیں ہے. ارے تمہاری تو ابھی تک وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے. حالانکہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے ہم نے بڑی ترقی کر لی، او فضاؤں میں، او فلاں 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 فلاں، یہ کر لیا وہ کر لیا. اور نہیں بھائی، آسمان ابھی بہت دور ہے. انسانی سوچ، عقل، پہنچ سے بہت ماورا ہے. اکبر میں، اس لیے ہمیں نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں قطعاً نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی مضبوط چیز ہے، کتنی مستحکم چیز ہے. ایک چیز ہے اوپر قائم ہے اربوں سال سے، مجال ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بھی نیچے گراؤ، مجال ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بھی نیچے گرا، وہ جوں کتوں قائم ہے. واللہ عالم، اللہ نے یہ کیا چیز بنائی ہے یہ اللہ جانتے ہیں، انسان نہیں. لخلق السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت کئی بڑی چیز ہے. ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا يعلمون، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. وما، اور نہیں، یستوی، برابر ہو سکتے، الاعمى، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اندھا کون ہے یہاں پر؟ یہاں اندھا وہ ہے جس کو آسمانی ہدایت ملی، اس کے سامنے آئی، لیکن اس نے اس ہدایت کو نہیں اپنایا اور اس ہدایت سے محروم ہے. اور دیکھنے والا کون ہے؟ کہ جس کے پاس ہدایت آئی، اس نے اپنایا، اور اس ہدایت کی روشنی میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس ہدایت کی روشنی میں اتنی بڑی روشنی ہے ہدایت کہ اس روشنی کے ذریعے وہ اپنے رب تک پہنچ گیا. اور وہ کہ جو رب تک نہیں پہنچ سکا تو اندھا ہے. تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. والذین، اسی طرح والذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. ایمان لائے، نیک اعمال کیے وہ لوگ، وللمسیء، اور بدکار لوگ، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایمان اور اعمال صالحہ والے اور بدکار لوگ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلاً، بہت کم، ما تتذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعہ، بے شک قیامت، لآتیہ، ضرور بالضرور آ کر رہے گی. ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت ضرور بالضرور آ کر رہے گی. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت، لا یؤمنون، اس بات کو نہیں مانتی. وقال، اور فرمایا، ربکم، تمہارے رب نے، اور یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، ادعونی، کہ مجھے ہی پکارا کرو، مجھ سے ہی دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. مجھ ہی سے دعا مانگا کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. ہم 13ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے سورۃ الرعد میں، لہو دعوت الحق، پکار اللہ کا حق کہ صرف اسی کو پکارا جائے.
یہ حق اس کی ذات کو صرف اور صرف کہ اس کو پکارا جائے. اس کے سوا دعا، جس کو دعا کہا جاتا ہے، دعا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے. یہ صرف اسی کا حق ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے. اب دعا کو یہاں عبادت قرار دیا. دعا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، پوری کروں گا. ان الذین، وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، مجھ سے دعا نہیں مانگتے. دعا کیا ہے؟ دعا ثابت کرتی ہے کہ یہ بندہ ہے اور وہ رب ہے، اور یہ محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور وہ پورا کر سکنے والا ہے. دعا. اور اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی ایسی مثالیں دعا کے حوالے سے دنیا میں قائم فرمائی ہیں کہ انسانی عقل دنگ ہے. ایک نبی دعا کرتے ہیں، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ بے مثال حکومت عطا فرما. بے مثال. ہاں ٹھیک ہے، لے لو، دے دی. کیسی؟ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی. یعنی اس نبی کے حکم سے ہوا چلتی. کتنی عجیب بات ہے. لو ہم تمہیں یہاں تک، ہم سے مانگا ہے نا کہ کسی کو نہ ملا ہو ایسا اقتدار، حکومت کسی کو نہ ملا ہو. لو. اور ومن الشیاطین من یغوصون لہ، جنات ان کے تابع کر دیے. وشیاطین کل بناء وغواص یعملون لہ ما یشاء من محارب، یہ ہم سارا پڑھ رہے ہیں. وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، ہم سے مانگا. ٹھیک ہے. اور وہ ہوا ان کے لیے، ان کو لے کے چلتی تھی. کہاں؟ ایک دن میں، دن کے کچھ حصے میں مہینوں کی مسافت طے کر لیتی تھی. مہینوں کی مسافت. اور سورۃ النمل میں ہم نے پڑھا ہے، سورۃ النمل میں، کہ وہ جو چیونٹی نے بات کی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی، تو یہ ہوا ہے. وہ چیونٹی کی جو گفتگو ہے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا رہی ہے. اور فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. تو وہ چیونٹی کی جو گفتگو ہے، چیونٹیوں کی، بلکہ وہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچ رہی، ہوا پہنچا رہی ہے. ہاں ہم سے مانگا ہے نا، تو ادعونی، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو. استجب لکم. اور پھر نبیوں کی دعا قبول ہوئی، اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اور لوگوں کی بھی ایسے انداز میں قبول ہوئی کہ انہیں بھی یقین نہیں آتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام خود دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں آپ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میں مانگوں گا تو آپ قبول فرمائیں گے. تو اللہ نے فرمایا قبول فرما لی. بیٹا مانگا ہے، دے دیا. اچھا جب کہا دے دیا تو کہنے لگے انا یکون لی غلام، اللہ کیسے؟ اور ولم یمسسنی بشر، نہیں، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بڈھا، بیوی بالکل اس قابل ہی نہیں، تو کیسے؟ کہ بھئی ابھی تو خود تو مانگ گیا. یعنی اس انداز میں قبول ہوئی ہے کہ کچھ لمحات کے لیے ان کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے. ہو گیا، واقعی ایسا ہو گیا. قال کذالک، ہاں بالکل ایسے ہی. تو ادعونی، ہاں مجھ سے مانگو. یہ تمہارا ظرف ہے، کتنا مانگتے ہو. یہ تمہارا ظرف کتنا مانگتے ہو، جتنا مانگ لو، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں. تو ادعونی، مجھ سے مانگو. استجب لکم، ہاں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ نہیں مانگتے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نا ایک بڑا عجیب جملہ ہے دعا کے حوالے سے، کہ اللہ کا معاملہ اور انسانوں کا معاملہ مختلف ہے. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تینوں میں ہی لگے ہیں.
ہر دوجے دن آیا نا منگن. انسانوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگو، کہتا مانگو، میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو میرے پاس خزانے ہیں میں تم پر ظاہر کروں اور میں تم پر نچھاور کروں. مغفرت مانگو، بخشش مانگو، مال مانگو، صحت مانگو، ایمان مانگو، عافیت مانگو، آخرت مانگو، اولاد مانگو، مانگو جو تم مانگ سکتے ہو مانگو. ہاں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے مجھ سے، سیدخلون، وہ داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل و رسوا ہو کر، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. بس تھی یہاں پر.